کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن تک نمرود کے آتش کدے میں رہے تو اس کے بعد جب وہ اس آتش کدے میں سے باہر آئے تو وہ ملک شام کی جانب چل دیے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم و شان میدان کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا، تم لوگ سب کے سب یہ نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ شہزادی کسی کو قبولتی نہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواص لے کر اور تاج زری سر پہ رکھ کر اور نقاب چہرے پہ ڈال کر اور ایک تہرینج زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرینج زری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، تو نے نیک شوہر پایا ہے مگر غریب ہے، اور یہ تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آخرکار سب عمرا نے مل کر حضرت ابراہیم سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی اور سارے شہر میں خوشی منائی گئی۔ بعض روایات میں سائرہ خاتون کے حسن کو حضرت حوا علیہ السلام کے حسن سے مماثلت قرار دی گئی ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا باپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے گا تو میں بہت فساد کروں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور اسے نئی شادی شدہ دلہنوں کا بہت شوق ہے۔ وہ ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر کی جانب جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اس کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشے میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے اور کوئی راہ بھی نہ تھی۔ آخر وہ اسی راستے پر ہو چلے، لیکن انہوں نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو چھپا دیا اور صندوق کو تالا لگا دیا، صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کو کھولنے لگے تاکہ اس جنس کو دیکھ سکیں اور اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا جو بھی محصول ہوگا وہ میں دوں گا، اور اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی تمہیں دے دی جائے گی۔
یہ سن کر ان لوگوں کو اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، اس لیے انہوں نے اس صندوق کو بہت زیادہ اصرار کر کے کھلوایا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک عورت حسین و جمیل بیٹھی ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں، تو وہ اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے کہا، یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ یہ جواب سن کر ملعون نے کہا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ یہ سن کر وہ ملعون ہنسا اور حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جا کر نہلاؤ دھلاؤ اور لباس فخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ اس ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھائیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو سن سکیں جو کہ اس ملعون اور حضرت سائرہ خاتون کے درمیان ہو رہی ہے۔ جب اس ملعون نے حضرت سائرہ خاتون کا حسن دیکھا تو اس نے فوراً دست درازی کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو وہ فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، اے ملعون، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں، لیکن میرا خاوند اللہ تعالیٰ کا قدوس ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ میرا خاوند اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے گا تو مجھے کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور اس کا جو ہاتھ شل ہو چکا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن پھر سے اس نے دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد ڈالی تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، اور پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی نے پھر سے اسے غلط کام پر اکسایا اور اس نے پھر حضرت سائرہ خاتون پر دست درازی کی تو اسی وقت اس کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں پھر سے جاتی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، اپنے اللہ سے دعا کریے کہ میں درست ہو جاؤں۔ تو حضرت سائرہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی ہے۔ وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ میرے حکم سے نہیں ہوا، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تمہیں نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی تمام سلطنت اور خزانہ آپ کو دیتا ہوں۔ اور یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور ان کی دعا سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ملک کے 2 حصے کر کے اور خزانے کے 2 حصے کر کے آدھا خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس دے دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک و خوب رو صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی، اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یہ بی بی ہاجرہ کو میں آپ کو دیتا ہوں اور میرے گناہ کو معاف کیجیے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان چلے گئے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔